بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دنیا میں ہر جگہ گزرے ہوئے انبیاء کی تعلیمات کو بھلایا جا چکا تھا، انسان برائیوں میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، عام آدمی ظلم سے نجات اور عدل و انصاف کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر ابراہیم کی اولاد میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جن کو ہم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج تقریباً 1500 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو گزر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام یاد دلا دیا۔ انسان یہ بھول گیا تھا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے اور مرنے کے بعد اسے کن کن باتوں کا حساب لینا ہے۔ یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنے والا دنیا کا بہترین انسان بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور آج ہمارے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ناممکن نہیں رہا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تعلیمات سکھائیں، ان کی تعریف کرنا انسانوں اور فرشتوں میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسی نیک اور عظیم ہستی کا دنیا میں بڑے سے بڑے اور برے لوگ مذاق بنایا کرتے تھے، حالانکہ دنیا کے انبیاء اور بڑے بڑے لوگ حتیٰ کہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی نہ صرف تعریف کی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے ایک نعمت بتایا گیا۔ اب ایسی شخصیت کا مذاق کتنی بڑی توہین ہے۔ آج ہم آپ کو اسی بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے بہت سے برے لوگ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مذاق بنایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا، آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ابو جہل کی اسلام دشمنی، اس کی شرارت و عداوت کا چرچا تو عام تھا، اور وہ انتہائی درجے کا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا۔ جنگ بدر میں 2 کم سن انصاری صحابی کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا، مجھے دفعتاً اپنے دونوں جانب 2 نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، اے بچے تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ یا تو ہم ابو جہل کو قتل کر دیں گے یا پھر خود مارے جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں جواب ہی نہ دے پایا تھا کہ دوسرے نے بھی یہی گفتگو کی۔ میں نے اشارے سے بتا دیا کہ وہ فلاں جگہ پہ ابو جہل ہے۔ بتانے کی دیر تھی کہ وہ باز کی طرح حملہ آور ہوئے۔ ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر وار کر کے اس کو زخمی کر دیا، اور دوسرا ابو جہل کو خاک میں تڑپا رہا تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ نے اس ظالم کو 2 کم سن صحابہ کے ہاتھوں ذلیل کروایا، جن کے نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ واقعہ غزوہ بدر 2 ہجری کا واقعہ۔ محترم سامعین، کعب بن اشرف مدینہ کا بڑا یہودی اور مشہور شاعر تھا۔ اس کا باپ بھی یہودی اور ماں بھی یہودی، لہٰذا یہودیوں اور عربوں دونوں جانب اس کا بڑا اثر بھی تھا۔ رفتہ رفتہ دولت بندی کی وجہ سے تمام یہودیان عرب کا سردار یہ بن گیا تھا۔ اس کو اسلام سے بڑی سخت نفرت تھی۔ بدر میں جب عرب کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے مرنے والوں کے حق میں ایک مرثیہ لکھا اور تعزیت کے لیے مکہ چلا گیا۔ اپنے شعروں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کو بہانے سے قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے پہلے اس سے دوستی بڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی موٹی شکایت کی، جس سے وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ نے خواہش ظاہر کی کہ جو خوشبو اس نے لگائی ہے وہ سونگھائے۔ چونکہ خوشبو میں جو اس نے لگائی تھی سر میں لگائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے سر کو جھکا دیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے سر سے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور یہ واقعہ ربیع الاول 3 ہجری کا ہے۔ اسی طرح ایک اور یہودی ابن افق کا بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا معاملہ حل کر دے گا؟ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری اور جا کر اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو جب اسلام کی دعوت کے لیے خطوط لکھے تو ان میں سے ایک خط شاہ ایران خسرو پرویز کو بھی لکھا۔ خسرو پرویز
بڑا ہی مغرور اور شان و شوکت والا بادشاہ تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ جو خدود بادشاہ کے پاس آتے تھے ان پر سب سے پہلے بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہی ایرانیوں کا طریقہ بھی تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ کا نام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوایا۔ خسرو اسے اپنی تحقیر سمجھ کر بیٹھا اور بولا، میرا غلام ہو کر مجھے ایسا لکھتا ہے، اور خط مبارک اس نے چاک کر ڈالا۔ یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ایسے ہی اس کی سلطنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد سلطنت ایران کے پرزے پرزے ہو گئے اور خسرو کے بیٹے شیرو نے اسے قتل کر دیا۔ گویا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں پہنچے تھے، وہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے خدا تبارک و تعالیٰ کی مار پڑی، اور سپر پاور اور سلطنت کا حکمران بیٹا بھی بیٹے کو ہاتھوں وہ مارا گیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری کے آخر میں 7 ہجری کے شروع کا واقعہ ہے۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں جائے، ہتھیار ڈال دے، اپنا دروازہ بند کر لے، خانہ کعبہ میں چلا جائے، اس کو امان حاصل۔ مگر چند لوگ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں حکم ہوا کہ وہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، اور یہ لوگ وہ تھے جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فتح مکہ 8 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ محترم سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں میں بڑی جنگیں ہو رہی تھیں۔ اس زمانے میں رینالڈ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس وقت جبکہ اس کے اور سلطان کے درمیان صلح ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ نے اعتراض کیا تو اس نے مذاق اڑایا۔ 1186 ہجری میں اس نے ایک مسلمان کاروان کو لوٹا اور تمام افراد کو گرفتار کر لیا۔ جب انہوں نے ان کی رہائی کے لیے کہا تو اس نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تم اسے کیوں نہیں کہتے کہ تم کو آ کر چھڑوا لے، آزاد کر لے؟ اس گستاخی کی سزا اسے ٹھیک 1 سال بعد بھگتنا پڑی۔ سلطان نے اس کی گستاخی کے بارے میں سن کر وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ چنانچہ 1 سال بعد رینالڈ جب گرفتار ہوا، سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر کے اپنی قسم کو پورا کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقان رسول نے ان کا کیسا خاتمہ کر دیا تھا۔ جیسے آپ نے غازی علم الدین کے بارے میں سنا ہوگا کہ لاہور میں ایک راجپال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کیا کرتا تھا، تو غازی علم الدین نے اس کا کیسا خاتمہ کیا تھا۔ اسی طرح غازی عبداللہ نے شیخ پورہ میں چلچل سنگھ کو اور غازی عبدالرشید نے سوامی شرن کو دہلی میں جہنم واصل کیا۔ اسی طرح اور بھی بڑے ایسے واقعات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سزا یہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ان کو دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا طریقہ واضح طور پر سزا کا تعین کرنے میں ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو قدرت نے کبھی معاف نہیں کیا۔ کبھی بدر کے میدان میں 2 بچوں کے ہاتھوں مروایا، کبھی ایران کے تخت پر اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروا دیا، کبھی عمر کی تلوار نے فیصلہ کیا، تو کبھی صلاح الدین ایوبی کی قسم پوری ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ آج کے حالات میں بھی ہمیں معوض اور معاذ صلاح الدین ایوبی، غازی علم الدین اور غازی عبدالقیوب نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو جو انجام شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والوں کا تھا یا ہوا تھا، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں بلند مت کیا کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھا کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔